اللہ 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 اللہ۔ اجتہاد بالرائے کہتے تھے کہ یعنی ہم اچھی طرح سے سوچ کر، قرآن کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، مصلحت کو دیکھ کر، استحسان کر کے، قیاس کر کے، یا کوئی فوائد دیکھ کر۔ مثلا کون ہے بھائی؟ کیا نام ہے بھائی؟ بھائی آپ کا بھی جو ہے نا ویڈیو جو ہے خراب ہے، ویڈیو جو آپ دیکھیے۔ ہاں آپ سے یہ بولیں کیا حکم ہے، کیا نام ہے بھائی صاحب؟ میرا نام فیصل ہے جناب۔ حسن بھائی میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو سلامتی دے، کیا حکم ہے بھائی؟ ٹھیک ہے جی، اور میں ایک عام سا طالب علم ہوں۔ میں جو آپ نے پوچھنا ہے وہ پہلے ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، کس چیز کا طالب؟ میں کوئی بس آپ سمجھیں کہ دین کے اندر تھوڑی سی شوق رکھتا ہوں ریسرچ وغیرہ کرنے کا۔ مولوی ہیں؟ ٹھیک ہے جی نا جی، مولوی ہیں آپ کیا؟ نہیں میں بالکل مولوی نہیں ہوں، میں پہلے ہی آپ کو بتا دوں میرا کوئی مولویوں سے تعلق نہیں ہے۔ اوکے ٹھیک ہے جی، میرا کوئی مولویوں سے تعلق نہیں ہے، میں عام سا ایک بالکل لے مین سادہ سا اسٹوڈنٹ ہوں دین کا۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو 5-6 سال سے وقتاً فقتاً جب موقع ملتا ہے سنتا رہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میرے کچھ سوالات ہیں جو میں گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو میرے سوالات ہیں حسن بھائی یہ میرے پرسنل الجھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ہر عالم دین سے جہاں بھی جاتا ہوں یا جہاں موقع ملتا ہے کسی سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو یہ میری پرسنل الجھنے ہیں۔ مجھے یہاں پہ آپ سے کسی قسم کا کوئی نہ مناظرے کا شوق ہے، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں مناظرے کا جو ہے نا وہ مائنڈ ہے میرا، تو نہ میں مناظرہ کرنے کا اس قابل ہوں کہ میں مناظرہ کروں۔ ٹھیک ہے جناب، لیکن کچھ میرے جی اچھا، میں 1-2 گزارشات کروں گا آپ سے سوال کرنے سے پہلے، کہ میں بالکل ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے آپ سے سوال کروں گا، اور اس کا جب آپ جواب دے رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے میرے ذہن میں اس وقت کوئی سوال آ جائے، تو میں آپ کو ایک دم سے ٹوکوں گا نہیں، بلکہ میں ہاتھ کھڑا کروں گا، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ میرے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے، کیونکہ اگر وہ سوال اس وقت مس ہو گیا تو پھر وہ سوال فی البدی آ نہیں سکتا۔ اوکے ٹھیک ہے جناب، اجازت ہے؟ جی بالکل۔ اچھا حسن علیاری صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے بڑا سادہ سا ہے، اور میں نے گزارشات کی کہ میں کوئی حدیث کے سوال نہیں کروں گا، نہ مجھے کوئی اہل سنت اہل تشیع سے لینا دینا ہے، میں ایک عام سا مسلمان ہوں۔ کام کیا کرتے؟ ٹھیک ہے جی، میں انشورنس کنسلٹنٹ بھی ہوں، میں پراپرٹی کا سیلز پراپرٹی ڈیلر بھی ہوں۔ اوکے ٹھیک ہے جی، اور میرا پہلا سوال یہ ہے جناب کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری کو پردہ فرما گئے، اور 11 ہجری کو پردہ فرما گئے، اور عام جو مسلمان ہے، جو جمہور مسلمان خود کو کہتے ہیں، اور جن کی تعداد ظاہری بات ہے 80% 20% یا اکثریت ہے خود کو سمجھتے ہیں، ان کے یہاں 4 امام ہیں اور ادھر 1 امام ہے۔ وہ جو 4 امام ہیں ان کا پہلا امام جو ہے وہ 80 ہجری کو، شاید میں غلط نہیں ہوں تو 78 یا 80 ہجری کو پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ۔ ظاہری بات ہے پیدا ہوتے ساری وہ امام تو نہیں بن گئے یا فقہ تو نہیں لے کے آئے، اور ان کے ہم اثر جو ہیں ادھر جو ہے ائمہ اہل بیت میں سے امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، تو 80 ہجری سے لے کر ظاہری بات ہے 20-22 سال ان کو، اگر یا 30 سال یا 40 سال، یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنی فقہ بنائی یا لوگوں نے ان کی فقہ کو فالو کرنا شروع کر دیا، تو اس دوران جو پہلی صدی ہجری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد 11 ہجری سے لے کر 100 ہجری تک، یا جب امام اعظم جن کو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو لوگوں نے فالو کرنا شروع کیا، تو اس 1 سال کے دوران تک جو جمہور مسلمان تھے وہ فقہ ہی نہیں تھی، تو وہ کس کو فالو کرتے تھے؟ دین کے شرعی معاملات، فقہی معاملات، روزہ کھولنا، نماز پڑھنا، وہ تو انہوں نے پہلے بڑے امام ابو حنیفہ ان کو یہ بتایا کہ مسلمانوں کو کہ یہاں ہاتھ باندھنے ہیں، یہاں پڑھنا ہے، اس وقت روزہ کھولنا ہے، شراب کی یہ سزا ہے، زنا کی یہ سزا ہے، یعنی کہ ٹوٹل فقہ تو پہلے امام نے یہ بتائی۔ تو پہلے 100 سال تک اگر فقہ نہیں تھی یا امام ابو حنیفہ ہی نہیں تھے، تو پہلے 100 سال تک مسلمانوں نے کس کی تقلید کی؟ دیکھیں میرے یا جو صحابہ کرام رضوان اللہ۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے، اب آپ جی میرا پہلا سوال یہ ہے، اور اسی کو پھر اس کے بعد پھر دوسرا پھر آگے چلیں گے۔ دیکھیں آپ جو مطلب بیان کر رہے ہیں نا، تو یہ تو واضحات میں سے ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقہ کیا تھا، فقہ وہی ان کے فرامین تھے،
ان کا جو احادیث ہیں وہ جو فرما رہے ہیں تو دکھا رہے ہیں، جنہوں نے عمل کرنا ہے اسی پہ عمل کریں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد شیعہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت صحابہ کی اتباع کرتے ہیں، اور مختلف شہروں میں مختلف صحابہ مقیم ہیں۔ تو وہ جو صحابہ حضرات جو مسلمانوں کو بتاتے ہیں، اب صحابہ جو مسلمانوں کو بتاتے تھے وہ سب حدیث نقل نہیں کرتے تھے، ان میں سے بہت سارے صحابہ تھے جو فتوے دیتے تھے، جو اپنی فکر سے اپنی ذہن سے کوئی استحسان کر کے قیاس کر کے لوگوں کو بتاتے تھے کہ اس طرح کیا کروں، اور بہت سارے صحابہ تھے جو حدیث نقل کرتے تھے، بہت سارے صحابہ تھے جو قاضی تھے یعنی جج تھے، ان کے پاس مسائل آتے ہیں طلاق کے، نکاح کے، چوری کے، یا لوگوں میں جو نزاع ہوتے ہیں، تو وہ جو فیصلے سناتے تھے ان صحابہ کے پاس اتنا علم نہیں تھا کہ وہ ہر چیز کے پاس ان کے پاس قرآن کی آیت ہو یا حدیث ہو، وہ اپنی فکر سے بھی بہت سارے مسائل حل کرتے تھے۔ تو اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اجتہاد کا آغاز یہاں سے شروع ہوا، اور پھر یہ چیز صحابہ کے دور سے منتقل ہوا تابعین کے دور میں۔ تابعین کے دور میں بھی مختلف شہروں میں مختلف لوگ ہیں، تو لوگ مکس فالوورشپ ہے، یعنی جو لوگ ان کے لیے مسلمانوں کے لیڈر ہیں، فرض کریں جو لوگ یمن میں رہتے ہیں، جو لوگ مصر میں رہتے ہیں، شام میں رہتے ہیں، بصرہ میں رہتے ہیں، کوفہ میں رہتے ہیں، مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، بحرین میں رہتے ہیں، مسلمان تو کافی پہل گئے تھے تابعین کے زمانے میں۔ تو وہ اپنے نماز کا مسائل ہیں، یہ کس طرح عمل کرتے ہیں؟ تو جو ان کے لیڈر ہیں، جو عالم حضرات تھے اس زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، جنہوں نے صحابہ سے کچھ باتیں سیکھی ہیں، تو وہ کچھ تو ان کے پاس حدیث ہے، اور کچھ باتیں یہ ہیں کہ انہوں نے صحابہ کے اقوال دیکھیں کہ صحابہ نے یہ کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ فلانی صحابہ نے اس طرح کیا ہے، تو وہی لوگوں کو سکھاتے تھے اور بتاتے، اور کچھ باتیں اگر صحابہ سے بھی نہیں معلوم تو وہ اپنی اجتہاد سے، اپنی فکر سے کوئی چیز بنا کر لوگوں کو سکھاتے۔ تو یہ آیا جب آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح ٹائم چلتا گیا اور کہ ابو حنیفہ کا دور آیا، تو ہم لیکن شیعہ کیا کرتے تھے؟ شیعوں کا طریقہ کار شروع سے یہی تھا کہ ہم دین میں کسی کی فکر کی اتباع نہیں کرنی، ہم نے ہمیشہ نص کی اتباع کرنی ہے، اور دین ناقص نہیں ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی فکر سے کوئی مسئلہ بنا دیں، اس کا نام اجتہاد رکھیں۔ تو شیعوں کا عقیدہ شروع سے یہی تھا کہ ان مسائل میں ہمیشہ دنیا میں ایک امام ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، جس کے پاس وہی علم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو شیعہ کے جو شیعہ لوگ تھے وہ احادیث پہ، نصوص پہ عمل کرتے تھے، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے نصوص پر، اور کسی شیعہ کو یہ اجازت نہیں تھی، بلکہ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ کوئی اجتہاد کرے ان کے زمانے میں، لیکن ان کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھل گیا۔ تو اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت سختی کے ساتھ اپنی شیعوں کو منع کیا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس زمانے میں یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ اکثر لوگ حدیث پڑھتے ہیں، چاہے شیعہ ہوں چاہے مخالفین میں سے، وہ اس میں بہت خطا کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس لفظ کی تلاش کرتے ہیں اجتہاد کی تاریخ کیا ہے۔ تو اجتہاد کو اس زمانے میں اجتہاد نہیں بولتے تھے، اس زمانے میں اجتہاد کو رائے بولتے تھے، اجتہاد کو رائے بولتے تھے۔ رائے کا مطلب ہے سوچ، فکر، رائے یعنی نظریہ، فکر، اور رائے ہوتا تھا نص کے مقابلے میں۔ اجتہاد بالرائے یعنی اچھی طرح سے سوچ کے بتانا، اچھی طرح سے سوچ کر بتانا۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے ہاں ایک حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، کہ معاذ ابن جبل یمن جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں قرآن سے دیکھ کر وہ مسئلہ حل کر دوں گا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر قرآن میں نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں حدیث میں دیکھوں گا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ تو پھر فرمایا کہ اگر حدیث میں بھی نہ ہو تو کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا اجتہد رائی یعنی میں اچھی طرح سے سوچوں گا، اچھی طرح سے سوچ کر۔ اجتہاد کس کو بولتے ہیں؟ کسی کام میں خوب اس کو بجا لانا، اس میں خوب محنت کرنا۔ اچھا، اجتہد رائی، اجتہاد بالرائے یعنی اچھی طرح سے سوچ کر اس مسئلے کے چاروں جوانب، جتنے جوانب ہیں، ضرر فائدہ سوچ کر اس کا جواب دینا، اس کو بولتے ہیں اجتہاد بالرائے۔ تو میں جواب دوں گا، لیکن یہ حدیث مخالفین کے ہاں بھی ضعیف ہے۔ اچھا، تو اس زمانے میں اکثر اجتہاد کو رائے کہتے تھے، تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعوں کو رائے سے بری طرح سے منع کرتے تھے۔ تو شروع میں رائے کہتے تھے، بعد میں آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ ہے اجتہاد بالرائے، اجتہاد بالرائے کو صرف اجتہاد کہا گیا،
اجتہاد کیا، میں اجتہاد کرتا ہوں، اجتہاد یعنی میں اس کام میں محنت کرتا ہوں. اجتہاد کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کام میں محنت کرتا ہوں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ انسان مثلا فقہی مسائل کو حل کر دے، حلال و حرام کے مسائل میں کوئی فتویٰ دے دے، اس کا اس لفظی معنی کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن کیونکہ شروع کے زمانے میں جو لوگ مجتہد تھے وہ اپنے اجتہاد کو اجتہاد بالرائے کہتے تھے، کہ یعنی ہم اچھی طرح سے سوچ کر، قرآن کو دیکھ کر، حدیث کو دیکھ کر، مصلحت کو دیکھ کر، استحسان کر کے، قیاس کر کے، یا کوئی فوائد دیکھ کر، مثلا اس طلاق کا مسئلہ ہے یا نکاح کا مسئلہ ہے یا کوئی بھی عبادت کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم فتوے دیتے ہیں. تو اس رائے کو بعد میں صرف اجتہاد کہا گیا. یہ تیسری صدی کے بعد ہے، بلکہ تیسری چوتھی صدی میں یہ اصطلاح منتشر ہو گیا. اصطلاح ہے اجتہاد. تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ تو شروع کے زمانے میں جو تھے، یہاں پہ دو مکاتب تھے. شیعوں کا جو مکتب ہے، شیعوں کا جو مذہب ہے، طریقہ ہے نص، کہ ہر مسئلے میں آپ کسی کو حق نہیں ہے کہ دین میں اپنی سوچ سے فکر کر کے اس مسئلے میں فائدہ یہ ہے، چلو فتویٰ یہ دیتے ہیں. اس طرح کوئی حق نہیں ہے اپنے فکر سے آپ کوئی چیز لگا دیں اس میں. صرف نص کی اتباع کرنی ہے، چاہے ہمارے عقل اس کو مانے نہ مانے، کچھ اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے نص کے متعلق. اس کے مقابلے میں ایک مکتب، جماعت مخالفین میں بھی 2 مکتب تھے اس زمانے میں. شروع میں 2 مکاتب فکر تھے، ایک مکتب تھا رائے کا اور ایک مکتب تھا نص کا. ان کے ہاں بھی یہی تھا. بہت سارے تھے علماء جماعت مخالفین کے، وہ رائے کی بشدت یعنی اجتہاد کی بشدت مخالف تھے. کہتے تھے ہم ہر مسئلے میں ہم رائے کی اتباع کریں، حدیث کی اتباع کریں گے. اور حدیث میں بھی وہ عمل صحابہ وغیرہ کو شامل کرتے تھے، صحابہ کے اقوال. لیکن ایک مکتب دوسرا تھا جو عراق والوں کا تھا، جس کے ابو حنیفہ جو ہے نمائندگی کرتے ہیں. وہ تھا کہ ہم نے حدیث کی ضروری نہیں ہے ہم اتباع کریں، بلکہ صحیح احادیث بہت کم ہے، ہمیں چارہ ہی نہیں ہے، ہم رائے کی اتباع کریں گے، ہم جو ہے اپنی سوچ سے احکام بنائیں گے. تو یہ شروع ہوا. تو کہنے کا مقصد ہے ابو حنیفہ سے پہلے لوگ کس چیز کی اتباع کرتے تھے؟ لوگ ابو حنیفہ سے پہلے کس چیز کی اتباع کرتے تھے؟ کچھ لوگ جماعت مخالفین کے ہاں حدیث کی اتباع ہوتی تھی، لیکن ہر مسئلے میں ان کے پاس حدیث نہیں ہوتی. تو ان میں بہت سارے اقوال صحابہ ہیں، فتاوی صحابہ ہیں، کانڈکٹ ہے صحابہ کا، اور اس کے علاوہ علماء کے فتاوی تھے. علماء میں صحابہ بھی آ جاتے ہیں، علماء میں تابعین بھی آ جاتے ہیں، تابع تابعین بھی آ جاتے ہیں. پھر ابو حنیفہ کا دور آیا. ابو حنیفہ کا جب دور آیا ہے تو اس نے تو بالکل بھائی، اس کے زمانے میں تو اس نے تو حدیث سے تو وہ کم استفادہ کرتا تھا، وہ تو اکثر رائے ہی سے فتویٰ دیتے تھے. بہرحال یہ ہے میرے بھائی آپ کے سوال کا جواب. مزید کوئی حکم بھائی؟